جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو نشست کا عنوان ہے یہ عشرہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حج کے مہینوں میں سے کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان ایام میں اور اس مہینے میں قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو اس کے فضائل اور مسائل ہیں ان کے اوپر ہمارا آج کا سیشن ہے انشاءاللہ۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا بات کو توجہ سے اور دھیان سے اہمیت دے کر سنا جائے گا، اس کے مطابق دین کا معاملہ ایسا ہے کہ عمل کی توفیق جو ہے وہ اس کے ادب کے بقدر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ دھیان لگا کے کان لگا کر اللہ کی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھے انداز میں پیروی کرتے ہیں۔ یہ استماع جو ہے نا، استماع عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سماع، سننا۔ استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننا۔ الذین یستمعون القول، اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر ان کو اس کی اچھے انداز میں گویا کہ پیروی کی توفیق بھی ملتی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ اور یہی ہیں عقل والے۔ تو اللہ عقل والے ان کو بول رہے ہیں جو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو دھیان سے توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں یہ 3 عنوانات پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ایک تو یہ جو عشرہ چل رہا ہے بہت قیمتی ہے، ذی الحجہ کا پہلے 10 دن جو چل رہے ہیں یہ بہت قیمتی عشرہ کہلاتا ہے، قرآن پاک میں حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قربانی کی فضیلت اور قربانی واجب ہونے کا نصاب، اس کے عنوان پہ بات ہو جائے گی۔ اور تیسرا قربانی کے جانوروں سے متعلق مسائل اور گوشت اور اس کے کھال وغیرہ سے متعلق جو احکام ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہم بار بار کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات سنتے ہیں اس بات کو کہ جی دین کا علم سیکھنا۔ دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یار میرے اوپر تو قربانی واجب بھی نہیں ہے، یا میرے اوپر تو قرضہ ہے، یا ضرورت اسی ہے کہ میں تو میرے لیے اس میں سیکھنے کا کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ دین کا علم ایسی چیز ہے کہ عمل کی، حدیث میں ہے الفاظ کہ عمل بہ او لم یعمل، حدیث کی دوسری لائن میں یہ آخر میں الفاظ ہیں عمل بہ او لم یعمل، کہ اگر جو ہے چاہے اس کے عمل کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، یعنی کسی نے علم سیکھا دین کا تو حدیث میں فرمایا گیا کہ چاہے اس پر عمل کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی حج کے مسائل سیکھے حالانکہ اس پر حج فرض نہیں ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ کے مسائل سیکھے حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے باوجود حدیث میں فرمایا صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر تم اگر ایک کتاب اللہ کی آیت سیکھ لو 100 رکعت نفل سے افضل کا اجر، اور اگر جو ہے تم دین کا ایک باب مطلب ایک موضوع کے مسائل کو سیکھ لو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا اجر۔ تو ہم عشرہ ذی الحجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص عشرہ ہے، اس میں فضیلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس ایک نشست میں انشاءاللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس ایک نشست میں 1000 رکعت نفل سے زیادہ کا اجر ملنے والا ہے۔ وہ ہے کہ ہم 1000 رکعت نفل اگر پورے عشرہ ذی الحجہ میں پڑھنے کی کوشش کرتے تو مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ پاک اس پہ اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے استحضار کے ساتھ بیٹھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے اس کی فضائل، اس میں کیا اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے سامنے ہوں کہ بھئی ان دنوں میں جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں کیا اعمال ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس کے فضائل کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی، ولیال عشر۔ تو اس میں مفسرین کا اکثر مفسرین نے اتفاق ہے، فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں جو مراد ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، اور پھر یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، 4 محترم مہینے ہیں جن میں اللہ نے
اس زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی قتال حرام تھا، لڑائی جھگڑا وغیرہ سب چیزیں منع تھیں، ان میں سے ایک یہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اور ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، اور پھر یہ حج کے مہینوں میں سے بھی تیسرا مہینہ، حج کے 3 مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان میں سے ذی الحجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے، خاص اس میں حج کے اعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی عبادت، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن حج کا رکن ہے، وہ ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عنقریب انشاءاللہ یہ 7 ذی الحج کو 6 ذی الحج کو لوگ مینا کو روانہ ہوں گے اور وہاں حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے۔ پھر 9 ذی الحج کا دن آتا ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، حج کا دن کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ قربانی کا دن کہلاتا ہے، جس میں پوری دنیا میں قربانی کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت سی چیزوں فضائل کو حامل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور فرمایا اس میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی یہ آج کل جو دن چل رہے ہیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا اجر ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام، ایک رات میں عبادت کرنا، اس شب قدر کی عبادت کا اجر ہے۔ یعنی مسلمان جو مومن ہے وہ تو یعنی اعمال پر ایسے حریص ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کا بعض دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ کم عمل پر زیادہ اجر ہو جاتا ہے، تھوڑا عمل کر رہا ہے آدمی لیکن اس کے باوجود اجر اس کا بڑھ جاتا ہے، تو آدمی ایمان والا تو اس پر حریص ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی کوئی ایسا موقع آئے تو اس موقع میں آگے بڑھ کے اللہ کو اپنی طلب دکھانا۔ دیکھیں نا جی، ایک مثال ہے کہ بھائی اگر جو ہے کسی نے سیل لگائی ہوئی ہو، اس کے باوجود کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو کتنا افسوس ہوگا کہ شاید بھائی یہ کوئی ہماری چیز ایسی ہے کہ جس کو لوگوں نے اس کے باوجود اہمیت نہیں دی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم تو مسلمان اللہ کے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک یعنی جتنے اعمال ہیں ان پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ان فضائل پر یقین ہے جی، مسلمان ہیں۔ اب ہمارے سامنے جب کوئی فضیلت کی بات آئے، اب ہمارے سامنے جب ایسے مختصر وقت میں زیادہ اجر کی جب بات آئے، تو اس میں آگے بڑھنا، اپنے آپ کو اللہ کو اپنی طلب دکھانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ان دنوں میں، اب یہ سامنے آئے گا کہ ان دنوں میں کون سے اعمال ہیں ان کے جو ہے وہ اجر بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں ایک حدیث میں ارشاد ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے، البتہ وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس نہ لے کے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بھئی کوئی یعنی عمل ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سوائے وہ جہاد جس میں آدمی اپنی مال اور جان لے کر نکلے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں سب خرچ ہو جائے اور جان بھی اللہ کے راستے میں دے دے، وہ تو اس میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں کوئی عمل جو ہے وہ ان دنوں سے بڑھ کر پورے سال میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عمل اس طرح ان دنوں میں جو کیا جا رہا ہے اس کی قیمت باقی دنوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے اندر عرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے جی، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ، یہ دوسرے نمبر پر پیراگراف دیکھیں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتے، اور وہ بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو میری رحمت اور مغفرت کے سوا کیا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مجموعی طور پر ہمیں کیا پتہ لگا جی ان دنوں میں کیا اعمال کرنے ہیں احادیث کی روشنی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، دن میں روزہ رکھا جائے، روزے کی فضیلت ہے، یعنی ہر دن میں
یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس میں ہر دن کے روزے کی فضیلت 1 سال کے روزے کے برابر. نفلی روزہ ہے یعنی اگر نہ رکھے تو گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے. اور پھر خاص طور پہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے یعنی حج سے یعنی عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے اس کی فضیلت کتنی ہے جی؟ حدیث میں فرمایا کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، آگے ایک روایت ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس عشرے میں کثرت کیا کرو تکبیر اور تحمید اور تحلیل کی. صحابہ نے ارشاد فرمایا یعنی وہ کیا ہے کہ بھائی اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل، اور وللہ الحمد تحمید. یعنی جو تکبیرات تشریق ہم سنتے ہیں وہ تکبیرات تشریق اس پورے عشرے میں کہتے رہنا، مختلف اوقات میں پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھ لے میرے ساتھ ایک دفعہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ پاک کتنے راضی ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے یعنی ایسی مواقع میں، اور ہمیں اللہ پاک نے موقع عطا فرماتے ہیں اپنی یعنی کمائی کے اوقات میں سے وقت نکال کے ہم دین کی سیکھنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کتنے اس سے راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو روزہ رکھنا، یہ بات آ گئی. یوم عرفہ میں دعا کرنا. ایک حدیث میں ہے یعنی ان دنوں کے اعمال کی بات ہو رہی نا، ایک تو ان دنوں میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتے رہیں. کسی کو یہ پوری یاد نہ ہو تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ان الفاظ کی کثرت کرنا. اور نمبر 2 روزہ رکھنا ان دنوں میں. اور نمبر 3 عمل ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ دعاؤں کی کثرت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. کہ بھئی اور عرفہ کے دن حاجیوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی نسبت کی وجہ سے بھی یعنی اس وقت لاکھوں کا مجمع اللہ کے دربار میں جمع ہے، خانہ کعبہ میں جمع ہے جی، اور مینا کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں وہاں جمع ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے. اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس دن پورے یعنی دنیا میں ایسا نہیں کہ صرف وہیں، کہیں بھی آدمی دعا مانگے اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک عمل کیا ہے تکبیرات تشریق کا، ہم سب جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں. اس میں تو تکبیرات تشریق پڑھنا ہر بندے پر ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے. مسجد میں جو نماز جماعت سے پڑھتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ مسجد میں باواز بلند سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. انفرادی طور پہ بھی نماز پڑھی جائے تو بھی پڑھنا واجب ہے، اور خواتین پہ بھی واجب ہے. تو عورتوں کو بھی چاہیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی ان کو بتائیں کہ بھئی ان دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اور اس کے لیے اکثر گھروں میں چونکہ بھول جاتا ہے، ماحول نہیں ہوتا نا، وہ جیسے مسجد میں تو سب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو گھر میں جا نماز کے اوپر کوئی پرچی لگا لی جائے جیسے یاد دہانی کے لیے، اس میں صرف تکبیرات لکھ دیا جائے، لفظ تکبیرات لکھ دیا جائے. جیسے نماز پڑھنے کے بعد یاد نماز کا اگر کوئی کمرہ ہے وہاں کوئی پرچہ لگا دیا جائے تکبیر والا، تو اس سے عورتوں کو یہ تو واجب ہے ہم ان کے اس واجب کی ادائیگی میں معاون بنیں. اصل یہ ہے کہ ہم جی اگر آخرت کی کوئی بات ہمارے سامنے، دنیا کی کوئی بات سامنے آئے کہ وہ کوئی پیکیج آ جائے نا کہ موبائل کا بھی، تو گھر بھی جا کے بتاتے ہیں میں نئی چیزیں بھی لاؤ تمہارے موبائل میں بھی کر دو جی، وہ فلاں چیز آئی ہے، سیل آئی ہے، فلاں آئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک پر دے رہے ہیں تو تمہارے اس میں بھی کر دیتے ہیں 2 آ جائیں گے، تو ان کو بھی وہ چیز لینے کی. تو آخرت کے اعتبار سے کوئی آگے بڑھنے کی بات ہے تو ہم ان کو بھی بتائیں کہ بھائی تم بھی، ہم انشاءاللہ جنت کے اعتبار سے بھی اکٹھے ہوں، ہم ان کی آخرت کے اعتبار سے فکر کر رہے ہوں، یہ ہمارے ذمے ضروری ہے. یہ بات ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنا تو فرض عین ہے. اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کو تبلیغ کرنا فرض عین ہے.
یعنی ان کو دین کی بات پہنچانا، ان کی قبر آخرت کی فکر کرنا اور ان کے جو ہے اعمال کی فکر کرتے رہنا، یہ تو فرض عین ہے، اس پہ کوئی کسی کو معافی نہیں، اس میں کوئی تبلیغی جماعت یا کوئی فلاں یا کسی کو نہیں، ہر بندے کے اوپر فرض ہے، ہر آدمی کے اپنے گھر والوں اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی ہمیں اتنی تو ہے گھر والوں کے جو ہے نا جی نان نفقے کی فکر ہے، سمجھدار ذمہ دار آدمی کہلاتا ہے کہ جو ان کی اس حوالے سے فکر رکھتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ خرچہ گھر کا اس کو مینٹین رکھنا، ساری چیزوں کی فکر ہے، بچے کس اسکول میں جا رہے ہیں، کیا ترتیب ہے، فیسیں کیسے دینی ہے، سارا کچھ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچہ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ بھائی 7 سال کا ہو گیا، حدیث میں فرمایا کہ نماز کا کو 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ مارو تاکہ اس کی عادت بن جائے، ہیں جی۔ تو وہ کیا ہے کہ اس کی اس بات پر بھی فکر ہے کہ بھائی ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں تو کوئی سمر کیمپ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے بچے کی جناب، کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے فلاں، سارا اس کی ہماری پوری پلاننگ چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کی دینی تربیت ہو جائے، اس کی آخرت بن رہی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے جی، اس کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے۔ یہ یعنی اولاد کی فکر کے حوالے سے یعنی ہم نے نبیوں کی دعاؤں میں یہ الفاظ ہیں، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں جی۔ ایک دعا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعا پڑھ کے بہت حیران ہوا، میں نے کہا دیکھیں نبی کیسی دعا مانگتے ہیں کہ ہم بندہ ویسی کہ ایک دعا پڑھی میں اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر وبال بن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی کوئی ایسی پریشانیاں جس کی وجہ سے ہوں یا کوئی ایسی حالات جس کی وجہ سے آ جائیں گے، یعنی نبی دعا مانگے تو ہے جی۔ پھر قرآن پاک میں اللہ نے دعائیں ذکر کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی ونعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، یہ نبی کی دعا ہے اور ہم وہ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بنا دے نماز کا پابند، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے میری اولاد کو اپنے نماز پڑھنے والا بنا دے، تو ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، ان کے دین کی، ان کی آخرت کی فکر کرتے رہنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اہتمام کریں گے۔ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے؟ نہیں، یہ تکبیر تشریق نہیں، یہ تو حدیث میں فرمایا کہ یہ دعا ہے، افضل دعا لا الہ الا اللہ، وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہم نے پڑھی ہے نا جی۔ جس نے پڑھی تو 10 لاکھ نیکیاں مل گئیں اس کو، 10 لاکھ درجے بلند ہو گئے اور 10 لاکھ گناہ، یہ الفاظ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص بازار میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، چوتھا کلمہ ہے نا، جو بازار میں پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بازار میں پڑھنے، مطلب مسجد میں پڑھنے کی یہ فضیلت نہیں، بازار میں نہیں، یہ ہمارا بھی یہ ماحول جو ہے نا، ہم اس کو بازار کا ماحول کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ آفس میں آئے ہوئے نا، جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، جہاں معاملات ہوتے ہیں، وہ بازار ہوتا ہے، ضروری نہیں اس کے لیے کوئی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ہم فون پہ معاملات کر رہے ہیں، یہاں آن لائن ای میل وغیرہ پہ ہو رہے ہیں، تو یہ بازار کی ہی شکل ہے۔ تو یہاں پڑھنے پر بھی وہ فضیلت ہے جو بازار، وجہ اس کی ہے کہ عام طور پہ بازار کے ماحول میں اللہ کی طرف دھیان پیدا نہیں ہوتا، آدمی بہت زیادہ دنیا میں انہماک ہوتا ہے، آخرت کا، اللہ کی طرف کا دھیان پیدا نہیں ہوتا، اس لیے حدیث پاک میں اس دن یہ فرما دیا گیا کہ بھئی بازار میں جو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ بھی ایسے راضی ہوں گے کہ بھئی اس کو باقی جگہوں کی، باقی جو ہے وہ مسجد کی بنسبت بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے کہ اس نے ایسی ماحول میں اللہ کو یاد رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ تھا، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اعمال کا اہتمام رکھیں گے، کم از کم درجہ آخری، ہم کمزور ہیں، مصروف بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تسبیح و تکبیرات تشریق کی، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تکبیرات تشریق ہر نماز کے ساتھ یاد رہتی ہے، یہ کر لیں، نماز کا اہتمام کر لیں، ان دنوں میں نماز کا اہتمام، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے نا
ہم سے پوری رات عبادت کہاں ہونی ہے، ہم تو بس فجر کی نماز کم از کم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو ایک روایت کے مطابق جو یہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کی عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے. تو گویا کہ درمیانی حصہ بھی اس کا عبادت لکھا جاتا ہے. اس نے رات کے ابتدا بھی یعنی عشاء بھی جماعت سے پڑھ لی اور فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، تو 10 دنوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں ہوں گے ماشاءاللہ سارے ساتھی، کوئی گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے یا کہ جماعت میں جانے میں سستی ہو جاتی ہوگی. ابھی یہ کوشش کر لیں کہ 8-9 دن رہ گئے ہیں تو ان دنوں میں ہم انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے. حدیث پاک میں شب قدر سے کے برابر کی راتوں کو اس کو قرار دیا ہے، تو انشاءاللہ یعنی پھر پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ یہ قسمت میں ہے یا نہیں ہے یہ راتیں، تو ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، قربانی کے حوالے سے دوسرا اہم ترین فریضہ جو ان دنوں میں انجام پاتا ہے وہ قربانی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اللہ پاک نے یہ تو فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ دل کا تقویٰ جو اللہ ہے تمہارے اندر کا جو تقویٰ ہے، اللہ کی طرف جو طلب اور آدمی کو اللہ کو راضی کرنے کی جو فکر ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس پیمانے کی تھی، کس درجے کی تھی. اور کہا کہ کذالک سخرھا لکم، اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی تم ان پر اللہ کی تکبیر پڑھو. وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجئے اخلاص والوں کو. تو قربانی کے حوالے سے حدیث پاک میں بھی یہ قربانی کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا کہ بھائی خون وغیرہ تو نہیں، آدمی کا اندر یعنی کا جو جذبہ ہے وہ بہت اہم ہے. تو اس لیے ایک تو بنیادی بات اس میں یہ بتا دی گئی، گویا کہ قربانی میں اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. آگے اگلے جملے میں یہ بھی فرما دیا کذالک سخرھا لکم، کہ اللہ نے جانوروں کو مسخر کیا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑے بڑے جانور ہیں، یہ جثے کے اعتبار سے اس میں کیسے انسان کے اللہ نے قابو میں دے دیے. ورنہ یہی جو ہے وہ اس سے چھوٹے بعض جانور ہیں لیکن وہ جنگل وغیرہ کے درندوں وغیرہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ انسان کے قابو میں نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. بھیڑیا ہے اور اس قسم کے ہیں جی، وہ قد میں چھوٹے، چیتا وغیرہ فلاں، مطلب اس کے اندر ایسی اللہ نے وہ رکھ دی شیر میں، تو وہ اس کے جثے میں کم ہے. یہ بیل، گائے، بھینس وغیرہ اگر یہ بھی بگڑ جائے تو آدمی کے کہاں کا اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، لیکن اکثر اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہمارے لیے اور آدمی کے اللہ نے قابو میں دے دیا. آدمی آسانی سے اس کو جو ہے وہ ذبح کر لیتا ہے قابو میں. روزانہ لاکھوں ہزاروں جانور ذبح ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ فرما دیا کہ بھائی یہ جانور جو ہے وہ اس میں آدمی کا اخلاص بہت اہم ہے. آدمی کی صرف یہ نہ ہو کہ بھائی اچھے سے اچھا جانور لینے کی فکر ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو کہ بھائی میں کس جذبے سے اللہ کے لیے قربان کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں. قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا. اس کا خون اللہ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کی سند لے لیتا ہے. اس لیے تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے قربانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام فرماتے ہیں جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری اس میں 63 جانور قربان کیے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ. اور پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح کیا کرتے. 2 مینڈے ذبح کرتے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنی امت کی طرف سے کرتے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے اندر استطاعت ہو تو وہ کوشش کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کروں کہ میرے نبی نے مجھے یاد رکھا تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ بھئی اگر کسی آدمی کے اندر وسعت ہے، جیسے بڑا جانور لے لیا ہے اور خود تو گھر میں 2-3 قربانیاں ہیں، باقی حصے بچ رہے ہیں، تو اس میں نیت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. اچھا. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمایا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا قربانی تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اون کے مطلب اون جو ہے اتنا باریک ہوتا ہے، اس کے بال تو بہت باریک ہوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. تو اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اگر جو ہے کسی کے اندر وسعت ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا،
کہ جو آدمی باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارا کچھ نہیں لگتا کوئی، بہت بڑی وعید ہے۔ تو ہم جو ہے ان دنوں میں آج کل یہ اور بہت باتیں بہت چل پڑتی ہیں کہ جناب اس کی بجائے یہ کر لینا چاہیے، فلاں چیز جو ہے نا جی لگا دینی چاہیے، واٹر کولر اور فلاں اور کیا کچھ ہے نا جی، اس کی بجائے اگر ہم قربانی کی بجائے گوشت کی نہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا جی اطاعت کا نام ہے، کہ آدمی کی عقل اگر استعمال ہو رہی ہے نا، وہاں عقل میں آدمی کے آئینہ حکم ماننا اسی کو کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں اس موقع پہ نہیں آ رہا لیکن حکم مجھے اس بات کا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام عبادت ہے، تبھی وہ عبادت بنتی ہے۔ حضرت علی جل نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ ایک دفعہ موزے میں مسح کرنے لگے تو فرمانے لگے کہ دیکھو اگر جو ہے نا یہ عبادت عقل کے تابع ہوتی نا تو پھر موزے کے اوپر مسح کرنے کی بجائے نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا۔ اور چمڑے کے موزے آپ جانتے ہوں گے کہ اگر 3 دن آدمی پہن سکتا ہے اور اس پر مسح کرنا ہو تو پھر اوپر مسح کرتے ہیں اس کے، تو کہتے ہیں کہ اگر عقل کے تابع ہوتا دین تو پھر نیچے مسح کرتے کہ مٹی وغیرہ تو نیچے لگتی ہے نا، اوپر تھوڑی لگتی، تو مسح نیچے کیا جاتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے، آدمی نے اپنی عقل کو دین کے تابع رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ فیصلہ کرنے ہمیں کہیں عقل جا کے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی حد اور باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اللہ نے انسان کے جو 5 سینسز ہیں نا جی، ہر ایک کی ایک لمٹ بنائی ہے، وہ اس جگہ پر وہاں کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کی جگہ کو دوسرے کو استعمال کریں گے وہاں وہ کام نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی آنکھ کا کام ہے کسی چیز کا رنگ بتانا، ٹھیک ہے، اور آدمی جو ہے وہ اگر آنکھ بند کر کے کان سے یہ کام لینا چاہے گا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اور کان کا کام ہے سننا، تو یہ آنکھ سے کام نہیں، تو ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت چیز آئے گی کہ اس کے بعد جو ہے وہ عقل فیصلہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کہ بھائی آپ نے کوئی قلم ہے، کوئی موبائل ہے، اس سے ہم دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے ظاہر ہے کہ بھئی اس کا یہ کلر ہے، اس کی یہ ساخت ہے، یہ ساری چیزوں سے اب عقل فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی کوئی تو ہے اس نے جس نے اس کو بنایا ہے، کوئی لازمی کسی نے اس کو بنایا ہوگا، کبھی اتنی زبردست چیز جو ہے وہ کیسے جو ہے خود وجود میں آ سکتی ہے، تو یہ عقل نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ عقل بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس سے آگے جا کے وحی کی بات آ جاتی ہے۔ مفتی تقی اسلامی صاحب نے اس میں تفسیر میں اس سے سمجھایا جیسے کہ کوئی بندوق ہو، پستول ہو، یا کوئی چھری ہو، یا کوئی تلوار ہو، تو فرمایا کہ بھئی دیکھیں یہاں جا کے تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کسی نے بنایا ہے، اب اس بندوق کو یا اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ وحی بتائے گی کہ یہاں استعمال ہو سکتی، یہاں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ عقلوں میں تو جا کے اختلاف ہو جاتا ہے نا جی۔ ایک جگہ آئے گی کہ مثال کے طور پہ اللہ نے جو ہے وہ ایک آدمی نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہے، اب اس کے بدلے میں بعض ملکوں میں قوانین ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل نہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو وہ مرنے والا تو چلا گیا، اب یہ پیچھے جو دوسرے کو ہم اگر قتل کریں گے اس کے ساتھ اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ تکلیف میں آئیں گے، تو اس لیے بہت سے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ سزائے موت پابندی ہے، وہاں سزائے موت کا قانون نہیں ہے، عمر قید وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن سزائے موت کا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں ان کی عقل یہ کہتی ہے، ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی اس نے اگر قتل کیا ہے اس کے بدلے میں آپ اس کو بھی قتل کریں تاکہ آئندہ اس پر اس قسم کی چیزوں پر لوگوں کو ڈر پیدا ہو جائے اور لوگ اس قسم کے کام کرنے سے رک جائیں۔ اور خود قرآن نے بھی فیصلہ کیا، یہی وہی نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تم اگر قصاص لوگے یعنی اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو گے تو اسی میں زندگی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں جا کے عقل فیصلہ عقل پر فیصلہ چھوڑیں گے تو عقل میں آپس میں لڑائی ہو جائے، مختلف عقلیں کچھ کہہ رہی ہیں، پوری دنیا کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی سزائے موت پر پابندی بڑے بڑے ملکوں نے لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بڑے عقل والے کہلاتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ عقل والے ایسے کہتے ہیں، تو فیصلہ کون کرے گا؟ تو وہی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ عقل سے بھی اوپر کا لیول کیا ہے، وہی کیا ہے جو بتائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی ہمیں بتائے گی کہ اس موقع پہ کیا بہتر ہے، اس موقع پہ قربانی بہتر ہے
جانور ذبح کرنا بہتر ہے یہ وہی بتائے گی. اس میں اب کہے آدمی کہ جناب کہ جانور پر ترس کھا رہے ہیں یا کوئی ویسی اس کے علاوہ کوئی ضمنی کوئی چیز ہے کہ یار اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے, کہ نہیں, اس موقع پر سب سے بڑا اجر حدیث پاک میں سمجھا دیا گیا کہ اس دن اللہ کے ہاں کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کو وسعت ہو پھر بھی نہ کرے, پھر ہمارے جو ہے وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اچھا جی, اب واجب کس پہ قربانی, یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے ساتھیوں پہ واجب ہوتی ہے, بعض دفعہ جو ہے وہ نہ سمجھی کی وجہ سے گھر میں بہت سے لوگوں پہ واجب ہوتی ہے, اس کی طرف سے کی جا رہی ہوتی ہے جس کو واجب بھی نہیں ہے, اور جس کو واجب ہے وہ اپنی طرف سے کر ہی نہیں رہا ہوتا نا بعض دفعہ کہ جناب اماں ابا کی طرف سے تو ضرور کرنی ہے, وہ بوڑھے ہیں, نہ کماتے ہیں, نہ ان کے اوپر واجب ہے, نہ ان کے پاس اتنا مال ہے, اور جو لے کر دے رہا ہے ان کو جانور وہ اپنی نیت ہی نہیں کر رہا ہے جی, حالانکہ وہ ملازم ہے اور وہ اس کے پاس اچھی جاب ہے, اس کی تنخواہ اچھی ہے, اس کے اوپر واجب اس کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے, گھر میں اس کی وجہ سے جانور آ رہا ہے, وہ اپنی نیت ہی نہیں کر رہا, کہتا نہیں جی ابا کریں گے ان کی طرف سے, اب وہ نہیں کر رہے تو میں کیسے کروں. تو یہ سمجھنے کے نمبر ایک یہ کہ مسلمان عاقل بالغ کی بنیادی چیزیں وہ مقیم پر ہے, مسافر پر نہیں ہے. صاحب استطاعت ہونا, اب صاحب استطاعت ہونا کیا ہے, جس آدمی کے پاس یہ 5 چیزوں کو ملا کر, کسی کو یاد ہے جی کہ ہم نے زکوٰۃ کا جب سیشن کیا تھا, کوئی ساتھی بتائے تو انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ بھائی 5 چیزیں ہیں کون کون سی جن کو ملا کر قربانی کا نصاب بنتا ہے جی, کوئی ساتھی بتائیں. زکوٰۃ کی جو 4 چیزیں ہیں اور 5ویں ایک اور چیز تھی, کسی کو یاد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان, زبردست ماشاء اللہ. جی ایک کیا ہے کہ قربانی جن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی 5 چیزیں, ٹھیک ہے, سونا, چاندی, یہ جن پر زکوٰۃ 4 چیزیں تو ہم نے یاد ہے آپ کو زکوٰۃ کے سیشن میں بتائی تھی, سونا, چاندی, نقدی, کیش کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ بینک میں ہو, ہاتھ میں ہو, کہیں کسی کو دیا ہوا ہے قرضہ, کسی کو یعنی آپ کا ریسیویبل ہے وہ آپ کا کیش ہے, ٹھیک ہے. اور نمبر 4 کیا ہے, مال تجارت, یعنی کوئی بھی ایسا پلاٹ, کوئی بھی گاڑی, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی, یہ 4 چیزیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے نا. اور 5ویں چیز قربانی کے نصاب میں ایڈ ہوتی ہے وہ ہے ضرورت سے زائد سامان, یعنی گھر میں ایسا سامان جو پورا سال بھی استعمال میں نہیں آتا, ٹھیک ہے جی, جس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. تو ایسا سامان, خاص طور پہ ایسا سامان جو لہو و لعب میں استعمال ہوتا ہے صرف, اس کو اس میں ٹی وی وغیرہ بھی شمار کیا گیا ہے. ایسی چیزیں اگر ملا کے اس چیز سے, گھر میں ایسے کپڑے جو پورا سال استعمال میں نہیں آتے, گھر میں ایسے برتن پورا سال استعمال میں نہیں آتے, ایسی چیزیں ہیں. تو اگر ان کو ملا کر بھی آدمی کے پاس یہ 5 چیزوں کو, ایک کو یا 5 کو ملا کر, یا 1 یا 2 یا 3 کو ملا کر, یعنی مطلب ان 5 میں سے کسی کو بھی ہو کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر ہو گیا, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت تقریباً 1,10,000 کے قریب چل رہی ہے. کسی کے پاس 1,10,000 روپے ہوئے, یعنی ان 5 چیزوں کو ملا کر عید کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت ہوئے, عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت ہوئے, تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور اس کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں. اس میں زکوٰۃ کے اور اس کے نصاب میں کیا فرق ہے کہ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے, اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ میں تو 4 چیزیں ہوتی, اس میں 5 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جس کے اوپر, جس کے پاس ہوگا, اپنے اس نے قرضے مائنس کیے, جو اس نے پیبل جو ہوتے ہیں وہ مائنس کیے, اور گھر کی جو ذمہ داریاں جو اس کے اوپر لازم ہو چکی ہیں اس نے مائنس کی, اس کے بعد اگر یہ اتنے پیسے بچے تو وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے, اور اس کو پھر وہ قربانی کرنی ہوگی. تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہر آدمی کو کہ بھئی میرے اوپر, اچھا بعض دفعہ خواتین پر قربانی واجب ہوتی ہے, عورتوں پہ ان کے زیور کی وجہ سے, شوہر پہ نہیں ہوتی. تو ہاں جی, وہ لارے میاں گھر میں ایک ہی آدمی لے کے آ رہا ہے کہ جناب ایک قربانی کر لی, نہیں, ہم دیکھیں گوشت تو سب کھائیں گے, کوئی اس پہ نیت اس کی طرف سے کرے جس کی قربانی ہے. اگر میرے اوپر واجب نہیں ہے, یعنی بیوی کے اوپر واجب ہے, تو پھر کیا کریں کہ لے کے آئیں اور اس کی طرف سے نیت کریں, ٹھیک ہے جی, اور کہیں کہ بھئی تمہاری طرف سے جانور ذبح ہو رہا ہے, باقی گوشت گھر میں تقسیم ہوتا ہے جیسے پہلے, ویسے اپنی طرف سے ہو تو ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو نیت اس کی طرف سے کی جائے جس کی قربانی واجب ہے, ٹھیک ہے جی.
گھر پہ ایک آدمی کی طرف سے کرنا کافی نہیں، جتنے لوگوں پر واجب ہے ان سب کی طرف سے۔ جی یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بھائی کسی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے عام طور پہ کہ جی ہم نے پورے گھر کی ایک قربانی لے لی یا ایک جانور لے لیتے ہیں بڑا یا چھوٹا، تو بھائی اگر بڑا جانور لیا ہے اس میں تو جن کی واجب ان کی نیت کر لیں بھائی یہ صاف، اگرچہ اس میں استطاعت نہیں ہے، جب بیوی ہے اس پہ واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود نہیں خرید سکتی، ظاہر زیور تو بیچنے نہیں جا سکتے تو خود جو ہے وہ قربانی خرید نہیں سکتی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شوہر جس طرح باقی کاموں میں معاون ہے باقی چیزوں میں، تو اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ فریضے کی ادائیگی میں بھی معاون بنے، ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کے معاون بنیں کہ بھائی میں لے کے آؤں گا اور نیت تمہاری طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اس میں ایک قربانی کے جانور کی خریداری کے حوالے سے ہے کہ بھئی اس میں ہمیں ایک تو مشورہ کر لینا، استخارہ کر لینا، صلاۃ الحاجت پڑھ کے جانا، نیت صحیح کر کے جانا، یہ نہیں دکھلاوے کی نیت سے نہیں جی وہ بچے اور محلے میں اور فلاں، اور یعنی اس نیت، یہ جو نام و نمود، اس لیے اللہ نے قرآن میں گویا کہ وہ واضح طور پہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یعنی جانور کی کوئی شکل صورت کوئی ایسی چیز نہیں پہنچتی، اللہ کے ہاں تمہارے دل کا اخلاص ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بھئی جانور خریدنے میں اگر وہ نام و نمود کی یا ریاکاری کی نیت شامل ہو گئی تو بجائے ثواب کے وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ مال، حلال مال کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، منڈی میں جا کر نماز کا اہتمام، اب یہ بھی ایک بڑی کہ بھائی واجب ادا کرنا ہے، اس کے لیے وہ جناب دوست یار سب گئے ہوئے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک جی بیپاریوں کو بھی پاگل کر دیا اور جناب پورا وہ، لیکن کیا ہے کہ نمازیں بیچ میں آ رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے کہ، تو نمازوں کا اہتمام الحمدللہ ہر سال جو ہے وہ ہمارے یہ کراچی کے ہم بھی کئی سال ہماری مسجد کے ساتھی جاتے تھے، ہم وہاں مسجد بناتے ہیں عارضی، تقریباً پچھلے سال مصلح کہتے ہیں اس کو، عارضی مسجدیں، وہاں وضو کا اہتمام، مسجد نماز کا اہتمام، تاکہ جو خریدنے والے ہیں اور بیپاری جو بھی ہیں، پچھلے سال جو ہے وہ 40-45 اس طرح مصلح بنائے گئے پچھلے سالوں میں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی کتنے 31 بن گئے ہیں، مزید جو ہے وہ چل رہے ہیں، 31 مصلح اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نماز کی جگہ کا خاصا اس پہ خرچہ ہوتا ہے، مطلب، اور ساتھی جاتے ہیں پھر اس کو آباد رکھتے ہیں، یعنی وہاں جماعتیں جاتی رہتی ہیں ان کو آباد رکھتی ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو اذان کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام، لوگوں کو دعوت بھی دینا، تو بیپاری ہیں بیچارے وہ بڑے، بہت سے لوگ ایسے ملے جو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے ویسے ہم نماز پڑھنا چاہتے تو پانی بھی، یعنی ہم خود بھی مسجد مصلح والے بھی پانی خرید کے لیتے ہیں، تو پانی نہیں ہے، پانی جو ہے وہاں وہ جانوروں کے لیے بھی خریدتے ہیں، وہاں ایک ڈرم جو ہے خاصا مہنگا ملتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ان کے لیے وضو کا اہتمام کرنا، بیت الخلاء کا اہتمام کرنا، تو وہ لوگ بڑے اس پہ کہ بھئی چلیں ہمارے لیے کوئی پاکی کی جگہ ہو جاتی ہے، ہم آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کوئی وہاں ایسی جگہ نہیں ہے اگر اہتمام، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے تبلیغ والے جا کے ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، وہاں جا کے یہ چیزوں کو مسجد وار ذمے لیتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسی جگہوں پہ جا کے وہاں نمازیں جگہ بنی ہوئی ہے، اگر جائیں تو وہاں ہم ضرور جائیں، ان ساتھیوں سے ملیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، ہم نماز پڑھنا چاہتے، ویسے منڈی میں اگر پڑھنا چاہتے تو نہ کوئی وضو کی جگہ ملتی، نہ پاکی کی جگہ ملتی، نہ کوئی جائے نماز ملتا، آپ کی وجہ سے ہمیں فریضے میں ادائیگی میں آسانی ہوگی، تو ان کا شکریہ بھی ادا کریں، ان کے پاس بیٹھیں بھی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، جانور پہلے سے پالنا، یہ بھی ایک یعنی اجتماعی قربانی جو کا سلسلہ چل پڑا نا، جان چھڑانے والا، کہ بھئی نہ کہ جی وہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بس گوشت آ جائے گا سیدھا سیدھا، بس چھوڑو ہم نہیں اس کا جھنجٹ پالتے فلاں، تو یہ اجتماعی قربانی کا انتہائی مجبوری کی شکل میں ہے، جان چھڑانے والی شکل نہ بنائی جائے، اس میں ہم تو جانور پالیں 2-4 دن مانوس ہو، جی اب تو شہروں میں اتنی وہ جگہ نہیں بچی، ورنہ جو ہے وہ پہلے لوگ لے کے آتے، مہینوں پہلے لے کے آتے، اور جانور اتنا مانوس ہو جاتا، اتنا مانوس ہو جاتا، ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بچپن میں کہ بھئی وہ جانور ذبح ہوتے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بڑوں کے بھی، وہ اتنا جانور مانوس ہو چکا ہوتا تھا کہ دل نہیں کرتا تھا اس کو حوالے کرتے ہوئے، تو وہ یہی ہے اس کی جان قربانی کی ایک حکمت، جو ہے آدمی اپنا جو ہے وہ کچھ دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو آدمی کو اس قربان ہونے کا احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ اہتمام کرنا اور مسائل سیکھنا، حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام. یہ جو منڈی جانے کی افواہیں اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں ہم حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کا. ٹھیک ہے جی. اچھا اجتماعی قربانی کے جو مسائل ہیں جی بہت مجبوری کی حالت ہے، ہاں اس میں گنجائش ہے، کوئی ایسی بات نہیں. بہت کامن ہے. جی جی. اچھا جی. اب اس میں یہ کہ جانور کیسا خریدا جائے. مہنگا بہت زیادہ جانور خریدنے کی بجائے اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، ایک ہے کہ بہت بڑا جو جانور ایسا لے لیا جس کا گوشت بھی اتنا کھانے کے قابل نہیں، لیکن اس کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. آج فیشن بن گیا ہے کہ اس کو ایسے جانور تیار کیے جاتے ہیں، مختلف کمپنیاں تیار کر رہی ہیں، مختلف فارم والے تیار کر رہے ہیں. تو اس کی بجائے چھوٹے جانور جس سے زیادہ گوشت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. دودھ دینے والا جانور جی جی کر سکتے ہیں. ہاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے بچے ہیں تو پھر اس کو نہ کیا جائے. مطلب وہ ہے کہ اگر چھوٹا مطلب ایسی بکری ہے کہ جس نے ابھی بچے دیے ہیں تو فوراً اس کو ذبح نہ کیا جائے. بہتر یہ ہے، ورنہ یہ کہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے. جانور کی قربانی میں آپ دیکھیں عمر کے لحاظ سے یہ شرائط ہیں. اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے بھینس ہے تو کم از کم 2 سال کا، بکری وغیرہ جو ہے کم از کم 1 سال کا، اور بھیڑ دمبا وغیرہ ہو تو کم از کم 6 ماہ کا. دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، ورنہ کم از کم 6 ماہ کا ہو، دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو 2 دانت ہے نا، یہ ایک علامت ہے. علامت ہے اس بات کی کہ بھئی اس کا 1 سال کا ہو چکا ہے، اور گائے بھینس میں علامت ہے اس بات کی کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے. اصل چیز عمر ہے. کسی کے گھر میں پلا ہوا جانور ہے یا بہت زیادہ اعتماد تعلق والا آدمی، اس نے کہا کہ بھئی ہمارا اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا جانور ہے اور یہ 2 سال کا پورا ہے، ہم اس کی گارنٹی، اور آپ کو بھی دوسرے واسطوں سے تسلی اس کی قد کاٹ سے جانور سے اندازہ ہو رہا ہے تو کر سکتے ہیں. تو 2 دانت کا پھر اس کا ٹوٹا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ اور کسی اس سے اندازہ نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم دیکھیں کہ 2 دانت کا ہے، تاکہ اس کی عمر پوری ہے تبھی وہ ذبح ہو سکتا ہے، ورنہ. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں یہ شرائط ہے. اور قربانی کے ایام اور وقت کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، یہ جو ہے جی جیسے سینگ ٹوٹا ہے، کان پھٹا ہوا ہے. جی جی یہ میں آگے بتاؤں گا. اچھا ایک چیز اور، کھیرا جو جانور ہوتا ہے، پکا کھیرا کا، جی کھیرا پکا کھیرا، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ 4 دانت کا جو جانور ہے، مطلب یہ کہ اگر 2 سال سے بھی اس کے بڑھ جاتی ہے عمر تو وہ جو ہے وہ یعنی اس سے زیادہ عمر کا ہو تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے؟ 4 دانت کا کہلاتا ہے. نہیں مطلب اچھا کھیرا وغیرہ تو ہاں اس کے ابھی جو ہے وہ دانت جو ہے وہ نکلے نہیں ہوتے نا. ہاں کھیرا بولتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ ہاں اس کے نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ کسی پکا کھیرا بھی بولتے ہیں کہ جب قریب ہے اس کے دانت جو ہے وہ نکلنے کے اس طرح. تو لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر 2 دانت کا ہے تو پھر تو قربانی ہو سکتی. اس کے علاوہ اگر ہمارے سامنے کا پلا ہوا ہے، ہمیں کسی پر اعتماد ہے یا خود پالا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی عمر، اور اگرچہ دانت وغیرہ نہ ٹوٹے ہیں اس کے، ہمیں پتہ ہے اس کی عمر جو ہے پوری 2 سال کی ہے، تو پھر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں بعض جانور ایسے ہیں عیب. اب اس میں اصول یہ سمجھ لیں، باقی تو اس میں اتنے عیب وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے کہ اس موقع پہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہر وہ عیب جس سے جانور عیبدار ہو جاتا ہے اور عام حالات میں بھی اس کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے قربانی میں کراہت آ جاتی ہے. وہ اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، اچھے سے اچھا پیش کرنا ہے. اس میں اس لحاظ سے بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، لنگڑا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا وہ قربانی کرتے وقت جو ہو جائے نا اس کی وہ معاف ہے. مثال قربانی کے لیے جب کھینچتے کھینچتے اور جناب وہ کیا ہوا جو ہے وہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی وغیرہ تو اس سے وہ معاف ہے اس کو. لیکن اگر جو ہے گاڑی سے اتارتے وقت ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اس جانور کس طرح اس کا کہ بھئی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، 2 ہے یا جو بھی ہے، تو اس کا علماء سے پوچھ لیا جائے. مطلب اگر تکلیف میں ہے بہت زیادہ جانور تو اسی وقت ذبح کر لینا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ مطلب کب یہ عید گر گیا جانور اور زخمی ہو گیا، ہاں عید سے پہلے کی اگر بات ہے تو پھر اگر کر لیا ذبح تو وہ پھر قربانی تو ادا نہیں ہوگی. قربانی اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت تھا اس کو دوبارہ قربانی لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. کوئی شوقیہ کر رہا تھا، واجب نہیں تھی تو اس کو لینا ضروری نہیں، اس کے اوپر پہلے ہی لینا ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک بات یہ ہے کہ بھائی جیسے اس کی دم نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے ہوں، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، بہت زیادہ دبلا ہو، ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یہ اس طرح کے عیوب بتائے جاتے ہیں. ان سب سے جیسے ایک آنکھ نہ ہو،
ٹھیک ہے جی، سینگ جو ہے وہ جڑ سے نکلے ہوئے ہوں، تو یہ ساری چیزیں جانوروں میں عیب سمجھی جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہم اس موقع پہ یہ ہر ایک کا الگ وہ ہوتا ہے، تو اس موقع پہ کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، اور خریدتے وقت بھی بہت احتیاط کی جائے۔ ہم جو ہے وہ ایک دفعہ خریدا جانور، تو وہ اس نے آخر تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگنے دیا، اس نے اسی جگہ سے پکڑا ہوا تھا جہاں سے اس کا کان کٹا ہوا تھا، تو ہمیں بھی بڑا مناسب لگا اور ہم لے کے آ گئے، بالکل گھر لے کے آئے، اور جناب اب وہ بچے اس کے ارد جمع ہے، تو ایک بچے نے کہا کہ اس کا تو کان کٹا ہوا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا تو وہ اچھا خاصا وہاں سے کان جو ہے وہ کٹا ہوا تھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ چیزیں پھر آدمی اس موقع پہ احتیاط سے لے کے بھئی وہ کوئی ایسی عیب نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی عید کے بعد سے، عید کہیں بھی ہو گئی کسی بھی علاقے میں، یعنی شہر میں کہیں بھی عید ہو گئی، آپ نے نہیں پڑھی ہے گھر سے، ٹھیک ہے، عید کی نماز جس شہر میں آپ ہیں وہاں کہیں بھی نماز ہو گئی، چاہے آپ نے ابھی نہیں پڑھی تو قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسے قصائی پہلے سے آ گیا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، بعض جگہوں میں تو 6 سوا 6 ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو ذبح کریں، میں آ جاتا ہوں اتنی دیر میں، تو وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے 12 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی مغرب سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، رات کو بھی ہو سکتی، دن کو بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اہم یہ کیا جائے کہ وہ خود ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھ سے اگر ذبح کر سکتے ہیں، جو آدمی کے اندر اخلاص اور جذبے سے دعا پڑھ کے اہتمام کرے گا وہ دوسرا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی دعا بھی ہوتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وہ موقع پہ موبائل سے نکال کے دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اس موقع پہ پڑھ لی جائے۔ کم از کم کسائی کا ہم آج کل نا ہمارا ایک المصباح میں ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تفصیلی، اس میں بہت سے سلاٹر ہاؤسز میں، اور جتنے کراچی کے 2 کمیلے ہیں ہمارے، ایک نارتھ کراچی کا اور بھینس کالونی میں کمیلا ہے، تو ایک تو بالکل ہمارے پاس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کمیلا، کبھی وہاں جائیں، ہم تو وہاں جا رہے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، تو بعض دفعہ تو ہمیں یعنی شک ہوتا ہے کہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، اور ناپاکی اور گندگی کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو صورتحال ہے۔ گورنمنٹ کا ہے، ایک بھینس کالونی کا ہے، وہاں ہم جو ہے وہ ہمارے چونکہ سلاٹر ہاؤس ہم سے متعلق ہیں المصباح سے، اور حلال کی ٹریننگ لیتے ہیں ہم سے، وہاں جیسے ٹاٹا ہے وہاں جانا ہوتا ہے ہمارا، تو وہاں اس طرح کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، کچھ لوگ ہم نے ذبح کرنے والے ایسے ضمناً ہم آڈٹ کر رہے تھے، ان کو حال وال لیا تو بیچارے مسلمان بھی نہیں تھے، ایک کو تو میں نے خود پکڑا، اس کو سال لے گیا، میں نے کہا یار آپ، اس نے میں کتنے جانور ذبح کیے؟ 18 جانور ذبح کر چکا تھا، اور میں نے جب اس سے حال وال لیا تو بیچارہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو مطلب ایسے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں نا، اور کرسچن بہت ہیں وہاں بھینس کالونی والے کمیلے میں، کہ وہ نا یہ گورنمنٹ کے خاکرو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ دن میں نوکری کر کے نا فارغ ہو جاتے ہیں، انہوں نے بتایا، پھر یہ نا سستے میں مل جاتے ہیں، کہ 500 600، اگر ایک بندہ دہاڑی 1000 لے رہا ہے نا عام بندہ، تو یہ 500 600 میں مان جاتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر یہ آ جاتے ہیں، اور آتے تو وہاں ان کاموں کے لیے آتے تھے، وہ گندگی اٹھانا وغیرہ اس قسم کے کاموں کے لیے، کرتے کرتے ان لوگوں نے ان کو اپنے کاموں میں بھی ساتھ رکھ لیا۔ جی وہ اس کا الگ حکم ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، مشینی ذبیحہ شرعاً جو ہے ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، ایک مسلمان کا بسم اللہ پڑھ کر پڑھنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ذبیحہ ایسی چیز ہے اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ہوا تو وہ حلال نہیں ہوگا، اور انسان نے اور مسلمان نے نہ کیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس پہ اب کام کر رہے ہیں، ہم عیسائیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں، پہلے ان کا ایک کوائف نامہ ہوتا ہے، وہ بھر کے اس کے بعد 5-6 نشستیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کو سکھانے کے بعد، قربانی کے مسائل، ذبیحہ کے مسائل سکھانے کے بعد، تو المصباح ان کو ایک کارڈ ایشو کرتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ سرٹیفائڈ سلاٹر مین ہیں 1 سال کے لیے ان کو، تو کافی محنت چل رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ ساری چیزیں ان کا اس پہ ہم پابندی لگاتے ہیں، تو اس میں ہم ایک پبلک میسیج بھی اختیار کر رہے تھے کہ اس میں ہم جو ہے نا جی جب قربانی کے لیے کسائی لیں، اب دیکھیں لاکھوں کا جانور لے لیا، اس میں 1000-2000 میں ہم نے اس پہ کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننی پڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ہم اپنی بات بنوائیں، اس کو کہیں کہ سب سے پہلے تو چاہے اس کا اقراری بیان لیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسا کمپرومائز نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے جی، جس کا ختم نبوت پر یقین ہو، صحابہ اہل بیت کا احترام کرتا ہو، ایسا آدمی ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اور یعنی کم از کم، ورنہ ذبح ہاتھ سے کر لے، باقی کام وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذبح ہم پھر کسی ایسے بندے سے کروائیں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلے سے طے کر لیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے کہ جانور کی وہ جو سینے میں چھری مار کے، یہ جائز نہیں ہے، حرام مغز پہ چھری مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو جلدی ہوتی ہے، انہوں نے 10 جگہ اور بھگتانی ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کام مکروہ ہیں، ناجائز ہیں۔ اس سے پہلے سے طے کر لیں گے یار 500 میں زیادہ دے دوں گا، لیکن جو ہے وہ یہ کام نہیں آپ کرو گے، اس میں 3 سے 4 منٹ اوپر لگ جائیں گے تمہارے، اس 3-4 منٹ کے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، لیکن جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا خرچہ کیا ہے تو اپنی قربانی کو مکروہ نہ کریں۔ تو یہ چیزیں اس سے پہلے سے فیصلہ کروا لیں اور یہ بات پوچھ لیں اس سے بغیر تردد کے کہ بھائی آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا، تو کچھ بیک گراؤنڈ اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پہ ہر بندہ جو ہے وہ کسائی بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پاس پچھلے سال وہ گلی میں تھا، مجھے مل نہیں رہا تھا، وہ آ گیا، میں اس سے پوچھا کہ بھائی بعد میں جب اس کو دیکھا کہ یہ تو کام نہیں کر رہا، میں نے کرتے کیا ہو، میں ویلڈنگ کا کام، ویلڈنگ کا کام والا جو ہے نا جی۔ اچھا جی، تو ایک تو یہ ہے کہ ذبح کے حوالے سے اس قسم کی۔ اچھا، گوشت کے حوالے سے اس کے 3 حصے کر لینے چاہیے۔ اچھا، اب ہمیں نیا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، مختلف جگہوں سے آپ سب کو معلوم ہو گیا، علماء نے بھی بتا دیا کہ بھائی سارا بھی رکھ سکتے ہیں، بھائی رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں نہیں، لیکن ایسا بھی نہ کیا جائے جیسے پہلے وہ تو رواج تھا الحمدللہ کہ 3 حصے کر کے لوگ جو ہے تقسیم کرتے تھے، ورنہ جو ہے وہ بڑا اہتمام اس کو، تو علماء نے اس کی تردید کرنے کے لیے بتایا کہ بھئی یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ 3 حصے کر کے ایک کو تقسیم کرنا غریبوں کو، ایک کو رشتہ داروں کو، ایک، تو اس کی تردید کرنے کے لیے ایک مسئلہ بتا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید سارا رکھنا فرض ہے، وہ اپنے گھر میں سارا رکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں سفید پوش قربانی نہیں لے سکتے، اور ان دنوں میں بھی جی ہمارے یاد ہے، مطلب ہمارے ایک عزیز تھے، وہ یہاں رہتے تھے، تو ہم عید کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آج بھی ہم نے باہر سے چکن لا کے پکایا، ہمارے نیچے والوں نے کہہ رہے کہ مالک مکان والوں نے ذبح کیا ہے اور پوری وہ گائے اندر لے گئے، ہمارے گھر نہیں آیا گوشت۔ تو یہ چیزیں جو ہماری کراچی کے صورتحال میں خاص طور پہ ہمسایوں کے حوالے سے بے خبری، پورا سال پتہ ہی نہیں ہے ساتھ والا کون رہ رہا ہے کیا ہے، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ایسے موقعوں پہ، رمضان ایسا موقع ہوتا ہے، یہ بڑی عید ایسا موقع ہے کہ سلام دعا ہو جاتی، تعلق واسطہ، پورا سال اگلے کو یاد رہتا ہے کہ یار اس بندے نے ہمارے گھر، بلکہ ایسے گھر میں نا، مجھے یاد ہے ہمارے والدین دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے اور ہماری گھر میں قربانی بھی نہیں تھی، وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا، میں بچپن چھوٹی عمر تھی ہماری، تو ایک ہمارے اپنی قربانی بھی ہوتی تو ہم دیر سے گوشت، ہمارے ابھی عید پڑھ کے آئے ہیں ہمارے گھر نا، وہ ایک والد صاحب کے کوئی دوست تھے، پوری ران لے کے ہمارے گھر جو ہے نا، وہ کہا کہ جیسے اس کو میں نے کہا کہ اس حصے کی کھال اتری ہے نا، اس کی یہ ران بکرے کی نا اتار، میں وہاں پہنچا دوں پہلے، وہ اس کا اخلاص تھا کہ کیا مطلب آج تک وہ اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ بھائی وہ اس نے کس جذبے سے اور مطلب کتنا خیال کیا۔ تو ہمیں اگر دینا بھی ہے تو ایسا شام کو کر کے دیا کہ وہ بیچارہ گھر میں سبزی پکی ہے جو بھی، تو اس کو اس گھر میں پہلے پہنچائیں۔ ہمیں تو پکی جائے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے گھر والوں کو پتہ کہ یہ اپنی قربانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو وہ ہے وہ تو سوچ رہا ہے کہ یار کیا کریں، پھر اب بچے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ پکائیں نہ پکائیں، کیا ہم اس کے گھر میں جلد از جلد گوشت بھیجیں کہ بھائی تاکہ جو ہے وہ جلدی پکا لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کوشش کریں۔ اچھا، ایک عمل ہے میں نے نا نیت کی، اور ایک ہمارے بزرگ نے بتایا تھا، میں نے یہ نیت کی، بس یہ عزم کیا کہ اللہ قربانی نہیں چھوڑنی، مطلب بعض حالات ایسے بھی آئے کہ بھائی قربانی واجب نہیں تھی، فرض نہیں تھی، تو لیکن یہ عزم کیا کہ اللہ قربانی نہیں چھوڑنی، تو اتنی برکتیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے قربانی کی وجہ سے جو برکت، قربانی ہے بھی قربانی ہے نا کہ بھئی آدمی ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ قربان ہو رہا ہے، مال نکل رہا ہے کچھ، لیکن نا بیٹا قربان کر رہے تھے نا، جس نسبت تو دیکھیں نا کہ اللہ کے لیے اپنے بیٹا قربان کرنے کا موقع آیا تھا، تو کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ یہ بھی قربان ہے، تیرے لیے حاضر ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہماری ایسی ہیں۔ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں جو ہے وہ ٹھیلے والا اس سے پھل لیے
تو اس نے جو ہے وہ کہنے لگا کہ یار وہ آپ کے بھائی کہاں ہیں جن سے ہم نا ہر سال اکٹھے مل کے وہ کرتے ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہوتے ہیں، قربانی اکٹھے کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار وہ بھائی کہہ رہے ہیں یار اس دفعہ بہت مہنگی پڑے گی، کم از کم 30 ہزار جمع کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ اچھا یار تو بہت اچھا ہے، میرا تو 3,000 اور بچ جائے گا. کیا مطلب؟ کہہ رہا کہ میں جیسے ہی ایک قربانی ہو جاتی ہے نا، روزانہ 100 روپے جمع کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیلے والا ہے، روزانہ 100 روپے جمع کرنا شروع کر، روزانہ پورا سال جمع کر دوں گا. 33,000 میرا جمع ہو گیا. تو میں وہ جو ہے وہ میری اوپر تو آسان. تو کہتا میں اب سوچ رہا ہوں کہ ہم نے سوچا تھا کہ نہیں کریں گے، جب کہ میرے پاس اتنے فروٹ لے کے جا رہا تھا اور میں بائک پہ لٹکے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا ہوا کہ نہیں کروں گا. اتنا ہم عیاشی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، قربانی وغیرہ کے وقت میں ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے. تو جیسے میں کیسے نا اس کو اتنا کیلکولیشن نہ کریں، جیسے کیسے کرنی پڑے انشاءاللہ کر کے دیکھیں، اس کی برکتیں پھر دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کو اسی انداز میں تقسیم کریں جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے، اس کی بھی برکتیں ہیں کہ بھائی انشاءاللہ 3 حصوں میں کریں گوشت، اور لازمی عزیز و اقارب کو دیں، اور جو کیا کہتے ہیں دوست رشتہ دار محلے والے ان کو دیں، اور اس طریقے سے جو غربا مساکین ہیں ان کو بھی دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے. ایک ہی جانور میں ایک حصہ قربانی کا اور ایک آپ نے کوئی عقیقہ وغیرہ تھا اس کو کر لیا، مطلب رہتا ہے عقیقہ بچے کا، تو وہ بھی نیت کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا. باقی اس چیز میں بھی بہت احتیاط کی جائے، اس میں بھی 7. جی جی. اچھا اس میں ایک احتیاط ہے کہ کھال کے حوالے سے، کھال جو ہے وہ کسائی کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی، یعنی کوئی بھی اجرت میں نہیں دے. ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، ذاتی استعمال پہلے لوگ اس کی چمڑے کو جانماز بنا لیتے تھے، اس قسم کی چیزیں نمک لگا کے، تو کچھ بھی ایسا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بیچیں گے یا کسی کو تو صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کی ہر چیز صدقہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ وہ کھال جو ہے وہ کسی ایسی جگہ دینے کی، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آئے اس کو دے دی، یا کوئی پیسے جو، تو ایسے جو مدارس ہیں قریب میں، یا کوئی ایسے رفاہی ادارے ہیں جو واقعی صحیح جگہ اس کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہو تو کوئی بات ہو.